کوئی بھی ادب، اس میں پیدا ہونے والے جو فنون لطیفہ ہیں، وہ اپنی شعریات کو کسی دوسری شعریات سے ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی تاریکی ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے فنون لطیفہ میں، ہماری شاعری میں اور ہمارے ادب میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نون میم راشد اور اردو ادب کی شعریات۔ اس گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ ہم نے نون میم راشد کی ایک اہم نظم اسرافیل کی موت کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، لیکن اس میں جو فکری مباحث جو اٹھائے جا سکتے ہیں، اب ان کی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شعریات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ شعریات جو ہے وہ ارسطو کی جو کتاب ہے پوئٹکس، جسے بوتیکا کہا جاتا ہے، جس میں وہ فن کی اور آرٹ کی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، وہیں سے یہ چیز ہمارے ادب میں بھی آئی کہ جو ادب میں جو حقائق ظاہر ہوتے ہیں، ادب اپنے ہونے میں، آرٹ اور فن اپنے ہونے میں حقیقت کے ساتھ جو ایک نسبت یا تعلق رکھتا ہے، وہ شعریات میں زیر بحث آتا ہے۔ شعریات ان جمالیاتی اقدار کو زیر بحث لاتی ہے جو ادب میں ایک جیسے خون کی طرح سے گردش کرتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نون میم راشد کی یہ نظم جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ نون میم راشد کی اس نظم کا بنیادی معنی، جیسا کہ ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، وہ اسرافیل کی موت جو ہے اس سے مراد بنیادی طور پر ہمارے جو نظام حقائق ہے جس کے ساتھ اردو ادب جڑا ہوا تھا اور جو اس کو معنویت دیتا تھا، اس کا خاتمہ ہے۔ یعنی کہ حقائق کا وہ تصور جو زندہ طور پر انسانوں میں موجود ہوتا ہے اور ان کے عمل میں اور ان کی فکر میں، ان کے رویوں میں، ان کے کلچر میں، ان کے آرٹ میں وہ ظاہر ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ نون میم راشد نے یہ اعلان ویسے ہی کیا ہے جیسے نیٹشے کا اعلان تھا مغربی تہذیب میں کہ گاڈ از ڈیڈ۔ گاڈ از ڈیڈ کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان کسی ماورائی حقیقت پر یقین لانے کی یا یقین پیدا کرنے کی استعداد سے محروم ہو گیا ہے، اور بہنے ہی یہ معنی جو ہے وہ اسرافیل کی موت جو نظم ہے وہ اس میں بھی موجود ہے کہ انسان ان ماورائی حقائق کا جو انسان کے عمل کو، اس کی فکر کو، اس کے آرٹ کو، اس کی اخلاقیات کو، اس کی رسومیات کو، اس کی پوری زندگی کو جو معنی دیتے تھے، ان حقائق سے انسان کا جب تعلق ختم ہو جائے گا، ان پر یقین کی استعداد جب اس میں ختم ہو جائے گی، تو اس کے آرٹ اور فن کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جائے گا۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایک جگہ بہت کانٹے کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے جو اردو داستان تھی، جیسے داستان امیر حمزہ ہے، اس کی حوصلہ شکنی اس لیے کی کہ وہ ان کی شعریات سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ان کی شعریات سے جو شعریات داستان میں سرایت کیے ہوئے تھی وہ مختلف تھی، اس لیے وہ ایسے ادب کو یہاں فروغ نہیں دے سکتے تھے جو ان کی شعریات کے ساتھ تضاد رکھتے ہوں۔ یہ بہت بامعنی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادب یا کوئی بھی معاشرہ جو ہے، اس میں پیدا ہونے والے جو فنون لطیفہ ہیں، وہ اپنی شعریات کو کسی دوسری شعریات سے ریپلیس نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ادب میں نہ اتنی گہرائی ہے، نہ گہرائی ہے اور نہ بلندی ہے۔ یہاں بڑی شاعری جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، بڑا ادب پیدا نہیں ہو رہا۔ یقیناً اچھا ادب پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایسا ادب جو ان حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو جو کہ اس وقت ہماری زندگی کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کی جو شعریات ہے وہ شروع سے لے کر آج تک وہ ایک ہی چلی آتی ہے، لیکن درمیان میں ایسے بہت سے شعراء ہوئے ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے
کہ اردو کی شعریات جو ہے وہ زبردست کرائسس میں ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شعریات جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہاں میں فیض احمد فیض کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ فیض احمد فیض بہت خوبصورت شاعر ہیں۔ وہ ایک تاریخ کا جو تصور رکھتے ہیں، معاشرے کا جو تصور رکھتے ہیں، انسانی زندگی کا جو تصور رکھتے ہیں، اس میں جو شعریات متحرک ہے وہ ہماری شعریات نہیں ہے۔ نون میم راشد کے ہاں جو شعریات ہے، یا شعریات کو جس طریقے سے وہ زیر بحث لاتے ہیں، نون میم راشد ہماری تہذیب کا آدمی ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ اس کے اندر اس شعریات کے خاتمے کا ایک نوحہ ہے، جبکہ فیض احمد فیض جو ہیں وہ سرے سے ہی اس شعریات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جس کا نوحہ ہمیں نون میم راشد کے ہاں نظر آتا ہے۔ وہ کچھ سیاسی بات کرتے ہیں، وہ کسی انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ زندگی کو ایک سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کی شاعری بہت خوبصورت ہے۔ اور وہ جو طبقاتی معاشرہ ہے اس میں وہ ظلم کے خلاف جس طرح کی آواز بلند کرتے ہیں، اور جس کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، وہ یقیناً بہت قابل تعریف ہیں اور قابل ستائش ہیں۔ اور فیض احمد فیض بہرحال اتنا بڑا شاعر ہے کہ اسے ہماری ستائش کی اور ہماری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی عظمت میں ہمیں کوئی وہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور یقیناً جو دنیا بھر میں ظلم کے خلاف آوازیں اٹھیں، لیکن ان کی جو پورا ورلڈ ویو ہے وہ مارکسین ہے، اور ان کی جو پوری شعریات ہے اس کا ہماری تہذیبی شعریات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے نون میم راشد میں اور فیض احمد فیض میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو فیض احمد فیض کے ہاں ہمیں جو شعریات نظر آتی ہے وہ ایک طرح کی باروڈ ہے۔ زندگی کے وہ حقائق جو ان کے ہاں منعکس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر مغرب سے مستعار لیے گئے ہیں، مغرب سے اور ایسے افکار سے جو مغرب میں پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی کہ فیض احمد فیض کے ہاں ہماری شعریات جو ہے وہ مکمل طور پر ریپلیس ہو جاتی ہے، جبکہ نون میم راشد کے ہاں ہماری شعریات جو ہے وہ ایک انہدام سے اور موت سے دوچار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو فنون لطیفہ ہیں ان کی جو صورتحال ہے، اور ہم جس تہذیبی اس وقت کنڈیشن میں ہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں شعریات کے خاتمے سے، ان جمالیاتی اقدار کے خاتمے سے جو بڑے ادب کو جنم دیتی ہیں، جو انسان کے تخیل کو مہمیز کرتی ہیں اور جو لفظ کو معنی سے بھر دیتی ہیں، ان ساری چیزوں سے ہمارا ادب جو ہے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے، محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ڈارکنیس ہے، ایک ایسی تاریکی ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے فنون لطیفہ میں، ہماری شاعری میں اور ہمارے ادب میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اندھیرے جو ہیں یہ بلا وجہ جو ہے وہ ہماری روحوں پر نہیں اترے، اور ہمارے فنون لطیفہ میں وہ بلا وجہ منعکس نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ہم اس نظام الحقائق سے جو ہماری تہذیب کو ایک معنی دیتا تھا، ہمارا جو ادیب ہے یا ہمارا جو شاعر ہے، وہ جو فنون لطیفہ کو تخلیق کرنے والا جو ذہن ہے وہ اس سے منقطع ہو چکا ہے۔ ہمارا امیجینیشن جو ہے، ہمارا جو تخیل ہے، اس کے پر کٹ چکے ہیں۔ اب وہ ماورا کی وسعتوں میں پرواز کے قابل نہیں رہا۔ اب تو وہ اسی دنیا کے جھمیلوں میں اس طرح سے گم ہو کر رہ گیا ہے کہ اسے تخیل کا نام بھی شاید نہ دیا جا سکتا ہو۔ یہی صورتحال ہماری شاعری کی ہے۔ تو وہ شعریات جو میر تقی میر کی تھی، جو ہمارے ادب میں ظاہر ہوتی چلی آئی ہے، اس شعریات کا جو نوحہ نون میم راشد نے پڑھا ہے وہ بہت بامانی ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور چیز دیکھنی چاہیے کہ اردو بطور زبان شروع سے استعماری اثرات سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکی۔ یہ محکوم قوموں کے شعور کی نئی تشکیل جو ہے وہ استعماری قوتوں کا ایک بہت بڑا ایجنڈا رہی ہے۔ ہمارے ہاں انہوں نے جس طریقے سے اس ایجنڈے کو نافذ کیا وہ بہت زیادہ گہرائی لیے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر انسانی شعور کی تشکیل کی اور انسانی شعور کے خاتمے کی سب سے بڑی جو ریسورس ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے۔ بر صغیر میں ہماری شعریات جس طریقے سے فارسی
ادب میں ظاہر ہوئی، اور جس طریقے سے ہم اپنے ان حقائق کو عربی کے ذریعے سے اپنی تہذیب میں ایک زندہ حقیقت بنائے رکھنے میں کامیاب ہوئے، وہ فارسی کے خاتمے کی وجہ سے وہ چیز آگے چل کر ممکن نہ رہی۔ اردو میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کا جو سب سے بڑا نثر نگار ہے وہ انگریزوں کا جاسوس ہے، وہ انگریزوں کا باقاعدہ تنخواہ دار جاسوس ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے ارکان خمسہ ہیں، ہمارے ارکان خمسہ جو ہیں وہ ہماری شعریات کی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، وہاں ہماری شعریات جو ہے وہ دفن ہو گئی۔ سر سید احمد خان اور اس کے ارکان خمسہ نے جس طریقے سے اردو ادب کی نئی تشکیل کی، وہ دراصل ہماری تہذیبی شعریات کی ایک جو ہے اس کے انہدام کا ایک پروسیس تھا جو وقت کے ساتھ مکمل ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس میں جو مزاحمت ہے وہ شعریاتی اقدار، وہ ہمارے ماورائی حقائق جن پر کھڑے ہو کر بڑا ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے، اس کا بہت بڑا مظہر اکبر الہ آبادی اور اقبال ہیں۔ ان کے ہاں اپنی ان تہذیبی اقدار پر کھڑے ہو کر دنیا کو جمالیاتی انداز میں، جمالیاتی تناظر میں دیکھنے کی بے پایاں قوت موجود ہے۔ اکبر الہ آبادی کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی انہی اقدار کے ذریعے سے جو ہماری تہذیبی شعریات کو ایک معنی دیتے ہیں، ان اقدار کے ذریعے سے وہ استعمار کو اور اس کے بڑھتے ہوئے غلبے کو اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں اور فرد میں، ہمارے علم میں، ہمارے کلچر میں اور ہماری مذہبی تعبیر میں جس طریقے کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو جس غیر معمولی طریقے سے اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ تہذیبی اقدار جو فنون لطیفہ کو متعین کرتی تھیں، جو جمال کا اور معنی کا ایک تناظر جو ہے وہ ہمیں مہیا رکھتی تھیں، وہ ان کی بنیاد پر اس نئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اسی زمانے میں یہاں ایسا ادب بھی سامنے آنا شروع ہو گیا جس کو ترقی پسند ادب کہا جاتا ہے، جس کی شعریات جو ہے اس کا ہماری تہذیبی شعریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ہماری تہذیب میں جیسے سیاح تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے ترقی پسند ادب کا، اور وہ لوگ جو مغرب کے اثرات اور جو اشتراکی تصورات میں کے تحت کام کر رہے تھے، ان کا ہماری تہذیب سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی سیاح کا کسی تہذیب سے ہوتا ہے یا کسی معاشرے سے ہوتا ہے۔ تو آگے چل کر اقبال انہی جمالیاتی اقدار پر کھڑے ہو کر تہذیبی سطح پر ایک نبرد آزمائی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس سطح پر اقبال نے مغرب کے آگے کھڑے ہو کر کلام کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے چل کر دم توڑ دیتا ہے۔ نون میم راشد کہاں آتے آتے وہ پوری شعریات فنا ہو جاتی ہے، اور ہماری تہذیب کے فن اور آرٹ کو، لفظ کو جو چیزیں بامانی رکھتی تھیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نون میم راشد ان کے ٹوٹنے، ان کے منہدم ہو جانے اور آہستہ آہستہ ہمارے ادب سے اور ہمارے شعور سے ان کے غائب ہو جانے کا مرثیہ جو ہے وہ نون میم راشد کے ہاں بہت واضح ہے۔ نون میم راشد بہت بڑا شاعر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیب جو ہے جن داخلی تبدیلیوں سے گزری ہے ان کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے، تو ہمیں نون میم راشد کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ نون میم راشد کی نظر جہاں پہنچتی ہے وہاں فلسفی کی نظر نہیں پہنچ سکتی، وہاں عالم کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ وہ انسان کو اور ہماری تہذیب کو جس گہرائی میں دیکھتا ہے وہ صرف ایک شاعر ہی کو نصیب ہو سکتا ہے۔ شاعر ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، اور شاعر جو ہے وہ جن جہانوں کی خبر لے کے آتا ہے، فلسفی سال ہا سال کرن ہا کرن سفر کرتے رہیں تب کہیں جا کر انہیں وہ منزل نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں نون میم راشد جو ہے وہ آج کے دور میں ایک غیر معمولی ایسا شاعر ہے جسے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے تہذیبی احوال کو سمجھنے کے لیے، اور یہ جو نیم مردہ ادب پیدا ہو رہا ہے اردو زبان میں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نون میم راشد کے ساتھ کچھ وقت گزارنا جو ہے وہ غیر معمولی طور پر ضروری ہے۔ نون میم راشد
جس زاویے سے اپنی تہذیب کو اور خاص طور پہ اس کے باطن کو دیکھتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ان کی مزید نظموں کے ذریعے سے آگہی حاصل کرتے رہیں گے۔ نون میم راشد کی کئی نظمیں بہت عظیم ہیں، بہت بڑی نظمیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان نظموں کو سمجھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آخر میں ہم حسن کوزہ گر کی نظم جو ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ حسن کوزہ گر وہ ہے جو جس کے کوزے خالی ہو چکے ہیں، وہ اپنے کوزوں کو کسی معنی سے بھرنے کے لیے جس سفر پر نکلتا ہے، ہم بھی اس کی ہم رہی کر کے ان منزلوں کا سراغ لگائیں گے، اور اس سے پہلے ہم نون میم راشد کی چند مزید بڑی نظموں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری تہذیب باطنی طور پر کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزری ہے، اور وہ ٹرانسفارمیشن اتنی بڑی ہے، اتنی غیر معمولی ہے کہ جس نے ہماری تہذیب کو اندر باہر سے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری جمالیاتی اقدار، ہماری وہ اقدار جو ہمارے علم کو متعین کرتی تھیں، اور ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں وہ جس طریقے سے منہدم ہوئی ہیں اور ہماری زندگیوں سے وہ غیر حاضر ہو چکی ہیں۔ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ نون میم راشد کا طرز احساس غیر معمولی طور پر مذہبی ہے۔ ایک ایسا آدمی جو اسرافیل سے کوئی تعلق رکھتا ہو عقیدے کی سطح پر، وہی اس کی موت پر آنسو بہاتا ہے۔ تو نون میم راشد جو ہیں انہوں نے بہت سارے زاویوں سے اپنی تہذیب کے باطن کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ شعریات جس طریقے سے منہدم ہوئی ہے اس کا سفر ہم ان کی نظموں کو پڑھنے کے بعد ہی مکمل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔